بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج رمضان کا آخری روزہ ہے۔ آج تو چاند ہونے ہی والا ہے، کہاں جائے گا؟ کل انشاءاللہ عید ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے ہم سب کو پورا رمضان اللہ کی توفیق کی وجہ سے بندے اپنے اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ مہینہ بھر مختلف موقعوں پر وعظ بھی ہوتے رہے، تفسیر بھی عصر بعد ماشاءاللہ ہوتی رہی، جمعہ کے بیان ہوتے رہے، موقع موقع سے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم سنتے رہے۔ یہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر، اور یاد دلاتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تذکیر اور ذکرہ کہتے ہیں یاد دلانے کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے لیے نئی نہیں ہے کہ معلوم ہی نہیں تھیں اور پہلی دفعہ بتائی جا رہی ہے، نہ، معلوم تھی لیکن ذہن سے اتر گئی تھی، اس لیے پھر ذہن پر چڑھانے کے لیے یاد دلانا پڑا۔ اس کو کہتے ہیں ذکرہ، اس کو کہتے ہیں تذکیر۔ بہت ساری باتیں کچھ دن ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے سماج کی، گھر کی ضروریات کی یاد نہیں رہتی، یاد دلاتے ہیں تو پھر ان کا دھیان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکرہ، تذکیر، یاد دلانا ایسی باتوں کو جو ویسے معلوم ہی تھیں لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، ذہن سے اتر گئی تھی۔ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہی دیتی ہے۔ اس یاد دہانی سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے، اور جو عربی کی بلاغت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خبر فعلی فعل مضارع ہے جس کا افادہ تجدد کا ہے، لہذا اس میں تجدد استمراری کا فائدہ ہے۔ یہ جناتی زبان میں نے جو کہا وہ اہل علم سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی یاد دلایا جائے گا، جب بھی یاد دہانی کرائی جائے گی، تب ایمان والوں کو اس یاد دہانی سے نفع ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی دو باتیں سمجھنی ہے۔ تذکیر ایسی باتوں کی ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے لیکن ذہن سے اتر گئی۔ تذکیر جب بھی ہوتی ہے تب ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے،
لہذا جس کو جتنا زیادہ اس یاد دہانی سے، واعظ و ارشاد سے، تقریروں سے، تفسیر سے نفع ہو، اس کا ایمان اتنا اچھا ہے، اور ایمان والوں کو نفع ہوتا ہی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں یہ بتایا گیا ہوگا، بلکہ یقیناً بتایا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا ایک مختصر سا کورس ہے۔ جیسے ہر چیز کا، کسی بھی فن کا، کسی بھی چیز کو ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کا ایک کوئی کورس ہوتا ہے۔ وہ کورس 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، کبھی سال 2 سال کا، کبھی 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ آدمی کر لیتا ہے تو اس لائن کی کنجی کی اس کے پاس آ جاتی ہے، اس لائن کا اچھا جاب مل جاتا ہے کہ کورس کر لیا ہے۔ یہ بھی تقوی کا ایک کورس ہے۔ کیسے کورس ہے؟ اس طرح کورس ہے کہ 11 مہینوں میں جو چیزیں حرام تھیں رمضان میں وہ تو حرام ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو 11 مہینے میں حلال تھی وہ رمضان میں دن کے ایک خاص حصے میں صبح سے شام تک حرام کر دی جاتی ہے۔ اور جو چیزیں حرام کر دی جاتی ہے وہ 3 چیزیں ہیں: کھانا، پینا اور بیوی سے ہم بستر ہونا۔ پہلی 2 چیزوں کا تعلق منہ سے ہے، یعنی پیٹ سے، اور آخری چیز کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے، بھروسہ دے مجھے کہ ان 2 چیزوں میں گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس و شیطان انہی 2 راستوں سے زیادہ آتا ہے۔ ما بین اللحیین، لحیین کہتے ہیں یہ والا حصہ، یہ ہڈی جس کے اوپر دانت اور ڈاڑھ اگتے ہیں، اسے عربی زبان میں لحیین کہا جاتا ہے۔ ان 2 کے بیچ میں جو ہے، یعنی زبان، اور زبان میں منہ بھی آ گیا، تو زبان، اس سے آدمی کچھ بھی بولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بول بولتا ہے ایسا کڑوا، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ بہت سارے کہتے ہیں نا، آپ نے کوئی فرق نہیں، آپ کوئی ایک ہمڑا بے ہمڑا ودے ہیں۔ ہاں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے تو بے ہمڑا ودے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری تو یہ ہے نا کہ آدمی اپنے اوپر قابو رکھے، اور ایک سنانے والے کو جس نے 2 سنائی اس نے اپنے اوپر قابو تو رکھا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: لیس الشدید السرعہ انما الشدید من یملک علی نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بہت پچھاڑتا ہے، سرعہ، فعلا، ہمزہ، لمزہ، مبالغے کا صیغہ، بہت پچھاڑنے والا، وہ نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو پچھاڑ دے، اپنے اوپر قابو رکھے۔ اور اپنے اوپر قابو رکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی کو غصہ ہی نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر شہوت ہی نہیں ہوگی۔ اگر غصہ ہی نہ ہو تو آدمی دیوس ہو جاتا ہے، اور دیوس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بے غیرت، جس کے اندر غیرت ہی نہ ہو، مردانگی نہ ہو، غیرت مردانہ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور شہوت ہی نہ ہو، سارا کام ہی بگڑ جائے گا، پھر انسان کا وہ مرد ہی نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس آدمی میں اللہ تعالیٰ نے غصہ بھی پیدا فرمایا ہے، شہوت بھی پیدا فرمائی ہے، اور اس میں ابھار بھی ہوتا ہے، اور موقع پر ان کو دبا لے یعنی اپنے اوپر قابو رکھے۔
غصے کا بے موقع اظہار نہ کرے، غصہ ظاہر نہ کرے، اور شہوت کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، تو اپنے اوپر قابو پانے والا ہوا۔ یہ اگر آدمی کرتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے، اس لیے کہ بہادر تو وہی ہے نا جو دشمن کو پچھاڑ دے، اور سب سے بڑا دشمن ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے، یہ جنب کہلاتا ہے اور یہ بھی جنب کہلاتا ہے، اسے ہم پہلو کہتے ہیں، تیرے دو پہلو کے بیچ میں جو نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کو جو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اس میں طاقت آتی ہے، اس کی چلتی ہے، یہ غالب آتا ہے دو راستوں سے، پیٹ اور شرمگاہ کے راستے سے۔ پیٹ بھی بند کر دیا رمضان میں اور شہوت بھی بند کر دی۔ یہ کیوں؟ نفس کو قابو میں کرنے کے لیے۔ اور اس سے نفس قابو میں آتا ہے، آدمی کا اندر کا روح کا تعلق عالم ملکوت سے بڑھتا ہے اور شیطانی اور نفسانی تعلق کمزور پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا معشر الشباب، او جوانو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جس کے پاس قوت مردانگی ہو وہ شادی کرے، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، یہ فرمایا اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی ہوتی ہے، وأحصن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نفس قابو میں آتا ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے کہ شہوت آج کے اندر جو ہوتی ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے گی، اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی ضرورتیں پوری نہ کر سکتا ہو، خرچہ ورچہ نہیں برداشت کر سکتا، وہ صلاحیت نہیں ہے لیکن شہوت ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں شہوت کو بڑھانے والے، نفس کو مضبوط کرنے والے جو اسباب ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں کر پائے گا۔ تو یہ کورس ہے۔ 11 مہینے جو چیزیں حرام تھی وہ تو حرام ہی تھیں، جو چیزیں حلال تھی وہ بھی دن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی، تاکہ نفس پر قابو کیسے رکھنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، اندر کے تقاضے کو کیسے دبانا ہے، اور تقاضا ہونے کے باوجود اس پر عمل کیسے کرنا نہیں ہے، اس کی آدمی میں صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کی عادت پڑے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، لیکن تنہا بھی ہوتا ہے تو آدمی روزہ توڑتا نہیں ہے، روزے کو بچاتا ہے۔ کیسی ہی شہوت کا غلبہ ہو لیکن پھر بھی آدمی جیما سے بچتا ہے، اور پھر دھیرے 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 5 دن 7 دن 8 دن کے بعد ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، پھر آخری 20 22 18 15 دنوں میں خیال بھی جاتا نہیں ہے، شروع کے دنوں میں احساس ہوتا ہے، پھر یہ احساس بھی ادھر جاتا نہیں ہے، یہ ہوتی ہے ہیبٹ، اس کو کہتے ہیں عادت پڑنا اس کی۔ یہ دھیرے دھیرے نفس ایسے قابو میں آتا ہے۔ یہ کورس مکمل ہو جائے گا، آج پورا ہو جائے گا، اور وہ جو عادت بنائی تھی اب بدلے گی۔ اب 11 مہینے کے لیے پھر چھٹی کر دی جائے گی کہ تم نے کورس کیسا کیا ہے، کیسا تم نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے، اب اس کے ذریعے 11 مہینے کام چلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر جس صورت میں بھی کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، مقصد یا فائدہ یہ بتایا تاکہ تم میں تقوی آئے، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا،
یہ ہے۔ تو آدمی اب 11 مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر لے چلنے سے محفوظ رکھے تو تقویٰ آیا۔ عبادتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے، اس کا شوق دلانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانے کے لیے، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا، بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز کا جو بھاؤ ہوتا ہے، ایک کی 25-27 کا اجر ملتا ہے اگر جماعت کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے، لیکن رمضان میں ہر فریضے کا 70 گنا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دے دیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر آدمی اپنے دل پر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے آسان فرما دیتے، کیسے آسان ہو گیا۔ فجر کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، یہ کل سے بھی بھر جانی چاہیے۔ ظہر کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، یہ آئندہ بھی بھری ہوئی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہیں آ کر پڑھو، جہاں کہیں بھی ہیں، جمبوسر جا رہے ہیں، بھروچ جا رہے ہیں، بڑودہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو آدمی مسجد جا کر نماز پڑھ لے۔ نماز کا ماحول عام دنوں میں ہم سے زیادہ اچھا یورپ کی کنٹریز میں ہے، وہاں نماز نہیں چھوڑتے اور نوجوان بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہاں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے نمازی ہو جاتے ہیں۔ باہر کی کنٹریز میں، چاہے وہ افریقن کنٹریز ہوں یا پھر یورپ کی کنٹریز ہوں، ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیسا ہی جوان ہو لیکن اس کی فجر چھوٹتی نہیں ہے، وہ نماز میں ضرور پہنچتا ہے۔ تراویح چھوٹتی نہیں ہے، وہ تراویح میں ضرور پہنچتا ہے۔ دن بھر جاب وہ بھی کرتا ہے، وہ تو لگتا ہے ایسا ہے، ہم سے زیادہ بہت مشقت والا کام، بہت تھکا دینے والا کام وہ کرتا ہے، اسٹرگل کرنے جاتا ہے نا، کہتے ہیں بہت ایک مدت تک کے لیے وہاں ہمیں اسٹرگل ہے اور اس کے بعد راحت ہے، تو اسٹرگل کرتا ہے وہاں جا کے، تو بہت تھکتا ہے لیکن نماز نہیں ضائع کرتا۔ ماحول ہے۔ اگر ہم بھی اپنے فرینڈ سرکل میں یہ طے کریں کہ اذان ہوتے ہی ہم مسجد جائیں گے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں گے تو ہمارے یہاں بھی ماحول بن جائے گا۔ بہت سارے ہمارے دوست و احباب ایسے ہی جمبوسر گئے، کسی جاب میں ہے، کوئی نوکری ہے یا کسی وجہ سے، یا دکانیں کرتے ہیں، اذان ہوئی، سیٹ کر کے وقت طے کر کے ترتیب بنا کر مسجد میں پہنچ جائیں اور پھر واپس اپنی دکان پہ، یہ طے کرے، بستی میں ہے طے کرے کہ ہم ایک دوسرے دوست احباب کو یاد دہانی کرائیں گے وقت پر نماز۔ الصلاۃ علی وقتها، علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے بڑھیا عمل کون سا؟ کہا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا پہلا مطلب جو حضرات محدثین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے الصلاۃ علی وقتها۔ کسی وجہ سے کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو قضا ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ ہے الصلاۃ علی وقتها۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک خاص وقت میں فرض کیا ہے، اس میں وہ پڑھ لے۔ یہ نماز کا اہتمام اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو بہت ساری باتوں سے یہ نماز روک دیتی ہے۔ روزے والا کورس 23 مہینے میں ختم ہو گیا، اب دوسری چیزیں چاہیے جو آدمی کو کنٹرول کرے، ان دوسری چیزوں میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ فحش بدگوئی، بری اور گندی زبان استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے منکر گناہوں کے کام، خواہشات کے کام، ان سب سے اگر روکتی ہے تو وہ نماز روکتی ہے۔ آدمی 5 وقت کیوں روکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے
اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گھر پر وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے نکلتا ہے، لا يريد الا الصلاة ولا ينهزه الا الصلاة، یہ الفاظ آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، نماز ہی کے ارادے سے مسجد چلتا ہے، اس کی نیت گھر سے باہر نکلتے وقت، نیت کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرتے وقت یا عمل کے ختم ہونے کے وقت دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ نیت کہلاتا ہے۔ آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، خریدتے وقت جو جذبہ ہوتا ہے یا ذبح کرتے وقت اس کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی نیت ہے۔ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے نا، اتنی چربے والا اتنا موٹا تازہ بکرا خریدا اور پھر ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تصویریں لی جاتی ہے، اخبارات میں دیتے ہیں، خوب تشہیر کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ سب جگہ پتہ چلے کہ ہم نے 1 لاکھ کا خریدا۔ یہ اگر خریدتے وقت دل میں جذبہ ہے، یہی نیت ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو تم کھا جاتے ہو، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، وہ تو بہہ جاتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى، لیکن تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی سے مراد اس آیت میں یہاں پر تمہارے دل کا جذبہ یعنی نیت، جو قربانی کرتے وقت یا خریدتے وقت ہوتی۔ تو عمل کی نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں تو پہنچتی ہے۔ عمل جیسا آدمی کرتا ہے، لا يريد الا الصلاة، گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل میں نیت اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، ولا ينهزه الا الصلاة، اپنے گھر سے اس کو اٹھانے والی چیز، چلانے والی چیز نماز ہی ہوتی ہے۔ اب وہ مسجد پہنچتا ہے اور مسجد آ کر سنت پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے یا بیٹھتا ہے، تو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صف میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے لیے نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھیا ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ بہت سارے لوگ فوراً نکل کر بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں جیسے دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، نماز کے بعد دعا کیجئے، تھوڑی دیر بیٹھیے، تسبیح پڑھیے، کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز جب ختم ہو جاتی ہے اور بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تقول اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کر، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ جب اللہ کی رحمت کی چھاؤں، اللہ کی رحمت کی چھتری فرشتے کی دعا کی وجہ سے اس مصلی کے سر پر لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکلنے کے بعد فحشا اور منکر سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پھر بچاتے ہیں، اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب نیک بندوں کی قبول ہوتی ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کی زندگیوں میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، اور ہم ان سے دعائیں کراتے ہیں، تو فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے حق میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے، دعا کرنے یا ایسے ہی بیٹھے رہنے سے فرشتوں کی دعائے رحمت اور دعائے مغفرت ہمارے حصے میں آتی ہے، نوازش اور انعام کی دعا ہمارے حصے میں آتی ہے۔ یہ فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، آپ 1 گھنٹہ بیٹھو گے تو 1 گھنٹہ کرے گا، جب تک کہ 2 کام نہیں ہو جاتے، ما لم یحدث ما لم یحدثی، وہاں بیٹھ کر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو فرشتہ کی دعا بند ہو جاتی ہے۔
معلوم یحدث، وہاں بیٹھا اور وضو ٹوٹ گیا، تو چونکہ فرشتے کو یہ حرکت پسند نہیں آتی اس لیے وہ اس کے پاس سے دور چلا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی یہ بدبو فرشتوں کو پسند ہے نہیں، وہ اس دنیا کے نہیں ہے، وہ اس دنیا کے ہے، اور اس دنیا میں یعنی آخرت میں یہ بدبوئیں نہیں ہیں، اس لیے جنت میں لا یتغوطون، یہ آیا بول و براز نہیں ہوگا، جنت میں ناک کی ریزش نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، ڈکار بھی نہیں ہوگی، اور آئے گی وہ کھانا ہضم کرے گی اور اس میں سے خوشبو نکلے گی۔ اور اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک روزانہ کے مطابق وہ خانچہ لے کر پہنچے اور چھوڑ کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھایا، واپس لے گئے، دیکھا روزانہ ابو ایوب اور ام ایوب دونوں میاں بیوی کی عادت تھی کہ تلاش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی انگلی خانچے میں کہاں پڑی ہوگی، جہاں پڑی ہوتی تھی وہیں دونوں سالن روٹی ڈال کر وہیں سے کھاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی برکت حاصل ہو۔ اس دن دیکھا کہ کھانا شاید نہیں کھایا ہے، اس لیے کہ ایسا لگتا نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا اس میں پیار لہسن کی بو آ رہی تھی اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں اس وجہ سے وہ مت ڈالا کرو، میرے منہ سے بدبو ہوتی ہے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پکا ہوا ہو جس کی وجہ سے بو نہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کچا کھایا ہے تو مسجد آنے سے پہلے ذرا اچھی طرح منہ صاف کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ لہسن جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ آپ علیہ السلام نے خاص آپ کے پاس فرشتے ہر وقت چونکہ رہتے تھے اس وجہ سے اپنے لیے آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو وہ بو کی وجہ سے۔ تو جب تک آدمی وہاں بیٹھ کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا وہاں بیٹھ کر اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا تب تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اور جب فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو یہ نماز فحشا اور منکر سے، برائیوں سے اور بدزبانی سے اور گندگی سے آدمی کو بچاتی ہے۔ اور روزانہ کتنی دفعہ آدمی نماز میں شریک ہوتا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور امام کے ایک ایک بول پر اللہ تبارک و تعالی وہیں موجود جواب دیتے ہیں، ہر بول پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ وہاں ہوتے ہیں نماز میں، اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثناخوانی کی، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، مجدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ عہد ہو گیا، عہد کرتا ہے بندہ، اللہ کے رمضان میں ہم نے کتنے عہد کیے، توبہ کی، اللہ رمضان کے بعد یہ اہتمام کریں گے، یہ اہتمام کریں، اس کو نبھانا ہے۔ یہاں بھی بندہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ معلوم ہوا کہ عہد کے بعد اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، پھر بندہ مانگتا ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی موقع پر جب بھی جس موقع پر بھی ضرورت پڑے ہمیں سیدھے رستے پر چلانا۔ آدمی کہیں بھی دور دراز کا سفر کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد 2 راستے آتے ہیں، 3 راستے آتے ہیں، چوراہا آتا ہے جس میں یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ
مجھے کدھر جانا ہے، کدھر مڑنا ہے، یہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آدمی کی زندگی میں بھی ہر ایک دو روز کے بعد اور دن بھر میں ہر چند ساعت لمحوں کے بعد ایسے موڑ آتے ہیں جس میں آدمی کو یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہاں کیا کروں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو راستوں کا موڑ ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں دل میں، تو وہ صحیح راستہ چنتا ہے اور اس راستے پر وہ چلتا ہے۔ زندگی کے ہر دن میں، ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ہدایت بندہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا، ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر فرشتے کہتے ہیں آمین، اور آمین کا مطلب ہے استجب، یعنی اللہ قبول کر، اور بندہ بھی کہتا ہے آمین، اے اللہ قبول کر۔ ولا الضالین کے بعد بندہ بھی کہتا ہے آمین، اے اللہ قبول کر، اور فرشتہ بھی کہتا ہے آمین، اے اللہ قبول کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ جوڑ کھا جاتی ہے، یعنی ولا الضالین کے بعد بندہ بھی آمین کہے اور فرشتہ تو کہتا ہی کہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر نماز کے وقت ساری معافیاں لے کر جاتا ہے اور فحشا اور منکر اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، جیسے رمضان میں اہتمام کیا کہ سال بھر ہم میں سے کسی کی کوئی نماز ضائع نہ ہو، اور دل پر لیں گے تو فجر میں اٹھنا بھی آسان، ظہر پڑھنا بھی آسان، دکان سے چھٹی کر کے عصر پڑھنا بھی آسان، اور جاب سے آ کر مغرب پڑھنا بھی آسان، اور رات کو اللہ کی یاد کے لیے عشاء پڑھنا بھی۔ اور اوقات کتنے اچھے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صبح میں آدمی جب اٹھتا ہے تو اٹھ کر فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے فجر کی نماز میں۔ جب دن ڈھلنے لگتا ہے، گویا زندگی ڈھلنے لگتی ہے، تو ظہر کی نماز پڑھوا لی۔ پھر جب اور زیادہ دن ڈھل جاتا ہے، آدمی اپنی تجارتوں میں ہوتا ہے، مشغولی میں ہوتا ہے، عشاء بھی عصر پڑھوا دی۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے، زندگی کی شام ہو گئی، تو مغرب پڑھوا دی۔ اور رات کو جب آدمی سوتا ہے، سونے والا مرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ پوری روح لے لیتے ہیں اس آدمی سے جو کہ مر جاتا ہے، اور اس آدمی سے بھی جو کہ اپنی نیند میں ہوتا ہے، مرا نہیں ہے۔ ہاں فرق ہوتا ہے، مرنے والے کا روح کا جسم کے ساتھ کنیکشن کمزور ہوتا ہے، اور وہ سوال جواب کے لیے صرف قبر میں واپس بھیج کر کنیکشن کیا جاتا ہے، لیکن سونے والے کا کنیکشن روح کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ادھر آپ سونے والے کو ٹچ کرو گے اور عالم بالا میں روح ہوتی ہے، فوراً منتقل ہوتی ہے اور اس کے جسم میں آتی ہے۔ ٹھیک ایسے جیسے یہاں سے 5 کلومیٹر دور کوئی بلب جلا ہو، وائر کا کنیکشن کر دو، یہاں سے سوئچ آن کرو تو 1 سیکنڈ میں وہاں کرنٹ پہنچتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے، جلدی سے روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا ایو بقاع الارض خیر و ایو بقاع الارض شر، کون سی زمین کا حصہ سب سے بڑھیا اور زمین کا کون سا حصہ سب سے زیادہ کمزور؟ اللہ کے رسول نے گردن جھکائی اور پھر اٹھائی اور کہا، ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا خیر بقاع الارض المساجد و شر بقاع الارض الاسواق، زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ بس یوں گردن جھکائی اور جبریل علیہ السلام پہنچے۔ کہاں سے پہنچے؟ اللہ کے یہاں سے پہنچے، عرش کے پاس سے پہنچے، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا اور پہنچے۔
اتنی سپیڈ ہوتی ہے. تو اس طرح روح کا کنیکشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک نماز پڑھوا دی کہ عالم بالا میں روح پہنچے اس سے پہلے رات بھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ہو جائے. اور آدمی جتنا کرتا ہے, جو کچھ بھی ہم اللہ کی توفیق سے رمضان میں کیا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی شان کے مطابق تو ہوا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان کے مطابق تو کس سے ہوتا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ حکم وبالاسحار هم یستغفرون, تہجد پڑھنے والے جب اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور جب سحر کا وقت قریب آتا ہے, صبح صادق کا وقت قریب آتا ہے, تو استغفار کرتے ہیں, یا اللہ معاف کر دیجئے, جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا ویسا ہم ادا نہیں کر پائے. نماز پوری پڑھتا ہے اور سب سے آخر میں جو دعائے معصور پڑھتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ نماز تو پڑھی, جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی. کتنے فرشتے ہمیشہ کوئی رکوع ہی میں ہے, کوئی سجدے ہی میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, کوئی تقدیس میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی جلسے میں ہے, کوئی قومیں نماز کی مختلف حالتوں اور حیاتوں میں, اور ایک نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت میں پہنچیں گے تو کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک, کہ اللہ تیری عبادت جیسے تیرے شائن شان ہونی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم نہیں کر پائے. تو کون بندہ ایسا کر پاتا ہے؟ کوئی نہیں کر پاتا. بہت پرانے زمانے کا ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے, ہو سکتا ہے آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مرتبہ جب قحط ہوا, دور دراز جنگل میں بستی, جو دیہاتی علاقہ ہوگا, وہاں کوئی بڈھے بڈھی تھی, بڑھیا اور بڑی عورت, اور اس کا شوہر بڑھیا آدمی تھے. تو بڑھیا نے کہا کہ ارے ہارون الرشید کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر کچھ انعام ونام لے آؤ, وہاں اس کو کچھ تحفہ پہنچاؤ. بڈھے نے کہا میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا, اور ہارون الرشید, یہاں سے کسی کو کہا جائے دلی پارلیمنٹ میں جاؤ اور وہاں سے کچھ, ویسے ہماری پارلیمنٹ میں سے کیا ملے گا, لیکن ایسا کون جائے گا؟ اس نے کہا کیسے جاؤں گا, کون دیتا ہے, کہاں ملنے والا ہے سر, کہاں سے میں کیا تحفہ لے کر جاؤں گا, ہمارا کون سا تحفہ ان کو پسند آئے گا ایسا. لیکن بہرحال عورت کی بات کو کون ٹال سکتا ہے, بوڑھا ہو گیا, جوان, جانا پڑا. چنانچہ کیا لے جاؤں, تو اس نے ایک مٹکے میں پانی بھر کے دیا کہ قحط بہت ہے, اس لیے ہارون الرشید کو پانی کی بہت ضرورت ہوگی, بادشاہ کو پانی مٹکے میں لے جاؤ. چنانچہ بوڑھے آدمی چلتے چلتے گئے, پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے ہوں گے, بوڑھا بھی تھا, سفر کر کے گیا تو پانی سڑ بھی گیا ہوگا. وہاں جب پہنچا اور بتایا کہ اس طرح ایک بوڑھا آیا ہے, دربار میں بلایا گیا اور کہا گیا کیا ہے, مٹکا کھولا تو پانی کے سڑاہن کی وجہ سے خوب بدبو اٹھی اور سب کی ناک جیسے سڑ گئی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اچھا نہلاؤ دھلاؤ, کپڑے پہناؤ اور دربار میں لے آؤ, اور اس کے مٹکے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو. چنانچہ ایسا کیا گیا. پھر سجا کر بڈھے کو جوان بنا کر دربار میں لایا گیا اور سونے سے بھرا ہوا اشرفیوں سے مٹکا اس کو انعام میں دیا, اور اس نے بھی اپنے سر پر رکھا. تو اپنے کارندوں سے ہارون الرشید نے کہا واپس ہو رہا ہے تو اس کو ذرا دریائے دجلہ کے کنارے پر سے لے جانا. دریا یعنی اردو میں دریا, وہ ہماری گجراتی میں ندی, اور ہماری گجراتی میں جس کو دریا کہتے ہیں اس کو اردو میں سمندر کہتے ہیں, اور اصل لفظ سمندر ہے. تو دریائے دجلہ یعنی دجلہ ندی کے کنارے پر سے لے جاؤ. بڑے میاں کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں بہت پانی ہے, اور معلوم ہو کہ ہمیں آپ کے پانی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم بادشاہ ہیں, تھوڑی چیز آپ دو گے تو آپ کو بہت نوازیں گے. اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اللہ کی شان میں کیا عبادت کریں گے, اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں خود فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور میری عبادت کریں تو میری عزت میں اتنا بھی اضافہ ہوتا نہیں, اور سب نافرمانی کریں
تو میری عزت میں اتنی بھی کمی ہوتی نہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ کی توفیق سے عبادت کی ہے، اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جاتا نہیں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے مٹکے کا سڑا ہوا پانی۔ اور یہی بندے کے اندر کی کیفیت رمضان کے آخر میں ہونی چاہیے کہ اللہ تیری شان کے مطابق تو ہو پایا نہیں، لیکن اللہ تو ہارون الرشید کا بھی اللہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خوب بھر بھر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لیلۃ الجائزہ میں انعام دیتا ہے عید کی رات میں، اور مصلی سے یعنی عیدگاہ سے جب بندے واپس لوٹتے ہیں تو فرشتوں سے مزدوری کرواتے ہیں، فرشتوں کو سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور پکار لگواتے ہیں کہ میرے بندوں کو پکار لگا کر کہو جاؤ اپنے گھر پر مغفورین، تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہاری معافی ہو چکی ہے۔ اللہ بہت دیتے ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جوانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہمیں جو توفیق عطا فرمائے اس کو ہمیں بچانا چاہیے، اور جو کچھ بھی تقوی حاصل ہوا ہے اس تقوی کو رمضان کے بعد بھی نماز کا اہتمام کر کے ہمیں بچانا چاہیے، اور گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچا کر باقی 11 مہینے کی زندگی بھی گزارنا چاہیے، تو کہا جائے گا ایمان والوں کو نفع ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو، یاد دلانے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی نئی باتیں نہیں کی، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہی تھے، بس ذہن سے اتر جاتی ہے تو یاد دلا دی جاتی ہے، یاد دلانے سے نفع ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی نفع دے، آپ کو بھی نفع دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی